بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم کی خوراک نہایت ہی سادہ ہوتی تھی۔ جو کی روٹی سے عموماً افطار فرماتے، تمام عمر ایک لقمہ حرام تو کیا مشتبہ نوالا بھی نہ کھایا۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ علوم دینیہ کے حصول اور ان کی تکمیل کے بعد ریاضت کی جانب متوجہ ہوئے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشیت یزدی کے تحت ریاضات و مجاہدات میں جس قدر آپ نے محنت کی اور فقر و فاقہ و تحصیل علم میں جس قدر مشقت آپ نے برداشت فرمائی، اس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ صاحب قلائد الجواہر نے شیخ عبداللہ نجار کی زبانی بیان کیا کہ سرکار غوث اعظم نے اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس قدر میں مشقتیں برداشت کرتا تھا، اگر کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی وہ مصیبتیں تو اس مصیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتا۔ ایک دن کی بات ہے، ایک دن فاقوں سے میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے غیب سے آواز سنی، عبد القادر اٹھ، روٹی قرض لے کر کھا تاکہ علم حاصل کرنے میں کوئی کمی نہ ہو اور تسلی سے علم حاصل کر سکو۔ آپ نے کہا، میں غریب ہوں، مجھے کون قرض دے گا؟ اگر قرض کسی نے دے بھی دیا تو میں ادا کہاں سے کروں گا؟ جواب آیا، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے۔ اس پر آپ ایک نانبائی یعنی ہوٹل والے کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، اے بھائی، اگر مناسب سمجھتے ہو تو مجھے اس شرط پر روٹی قرض دے دیا کرو کہ اگر کہیں سے کچھ مل گیا تو قرض ادا کر دوں گا اور مر گیا تو تم معاف کر دینا۔ نانبائی کوئی فقیر دوست تھا، یہ سنتے ہی آنسو ڈبڈبا گئے اور بولا، اے عبد القادر، آپ جو کچھ چاہو مجھ سے لے لیا کرو اور کچھ فکر نہ کرو۔ آپ اس سے 1.5 روٹی روزانہ لینے لگے۔ مدت گزر گئی، ایک دن خیال آیا، بڑے شرم کی بات ہے، روٹی اس سے لے لے کر روز کھا لیتا ہوں، میں دیتا کچھ بھی نہیں۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، فلاں مقام پر جاؤ۔ وہاں پہنچے، دیکھا ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور لا کر کے ہوٹل والے کو دے دیا۔ غوث اعظم تعلیم کے دنوں میں سبق پڑھ کر شہر میں نہ رہتے، جنگلوں اور ویرانوں میں نکل جاتے اور وہیں پڑے رہتے اور دریائے دجلہ کے کنارے اگی ہوئی ہری بھری بوٹیوں اور گھاس کو کھا لیتے۔ 40 دینار جو آپ ساتھ لائے تھے وہ تو آتے ہی غریبوں اور فقیروں میں خیرات کر دی، خود پتوں اور گھاس پر گزارا کرتے۔ 1 سال بعد والدہ صاحبہ نے کچھ اور روپے بھیجا، وہ بھی درویشوں میں بانٹ دیے، خود پھر فاقہ پر فاقہ اٹھاتے۔ پھر والدہ نے 8 دینار بھیجے۔ ان کے پہنچنے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ بھوک سے سخت کمزور، سر چکرا رہا تھا۔ ایک مسجد میں گئے، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا گوشت اور روٹی کھا رہا ہے۔ خود فرماتے ہیں، سخت بھوک سے میری یہ حالت تھی، لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جاتا تو میرا منہ خود بخود کھل جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شرم دلائی اور نفس کو کہا، اتنا بے صبر ہو گیا ہے؟ اس شخص نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا اور کہا، آؤ بھائی کھانا کھا لو۔ جی چاہا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، لیکن میں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور رک گیا، مگر اس نے زیادہ اصرار اور ضد کیا تو میں ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ بیچ میں اس نے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ جیلان کا رہنے والا ہے اور میں بھی جیلان کا ہی رہنے والا ہوں اور میرا نام عبد القادر ہے۔ تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگا، آپ کی والدہ نے 8 دینار آپ کے لیے بھیجے تھے، میں آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ نہ ملے، میرا بھی خرچ ختم ہو گیا، اب یہ گوشت روٹی آپ ہی کے پیسے سے خریدی ہے، کیونکہ مجھے بھی 3 دن ہو گیا ہے میں نے کچھ کھایا نہیں، اور اس کھانے کے اصل مالک آپ ہی ہیں، باقی دینار آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی چند دینار اسے دیے کہ جا، تیرا خرچ ختم ہو گیا ہے، تو بھی اپنا کام چلا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے بغداد میں 20 دن گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے کو نہ ملی۔ میں پرانے محلوں کے کھنڈروں میں پھر رہا تھا
کہ کوئی گری پڑی چیز کھانے کو مل جائے۔ وہاں 70 درویش بیٹھے دیکھے اور بھوکے تھے سارے کے سارے۔ پھر شہر بغداد کی طرف آیا، ایک مرد مجھے ملا، میں نے اسے نہ پہچانا، وہ میرے وطن جیلان سے تھا۔ مجھے ایک تھیلی پیسوں کی دی اور کہا آپ کی والدہ نے یہ آپ کے لیے بھیجے۔ میں نے وہ تھیلی لے کر تھوڑا سا اپنے پاس رکھا اور باقی پیسے ان فقیروں کو بانٹ دیے۔ انہوں نے کہا اے عبد القادر، یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے کہا یہ میری ماں نے بھیجے ہیں، جو میں نے اپنے لیے حصہ رکھا، بازار سے ان کی روٹی لی اور دوسرے بھوکوں کو آواز دی اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔